السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ آج کا موضوع ہے خصیوں کی سوزش یا خصیوں کا ورم۔ اس مرض میں خصیوں میں سوزش واقع ہو جاتی ہے اور شدت کا درد ہوتا ہے۔ درد کی ٹیسیں کمر، رانوں، پیٹ تک چلی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے اور جی متلاتا رہتا ہے۔ بعض صورتوں میں قے ہوتی ہے لیکن زیادہ تر متلی قائم رہتی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ عطشہ کے امراض اور سوزا کے امراض جس مریض کو رہتے ہوں یا ماضی میں رہے ہوں ان کو یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ بعض صورتوں میں خصیوں پر چوٹ لگ جاتی ہے، مثانے میں پتھری ہوتی ہے، مثانے میں کسی اور وجہ سے سوزش ہوتی ہے۔ گلسوئے یا کان پیڑے کا امراض بھی اس کی وجوہات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ گینٹھیا یا نکرس اور سردی لگنا بھی اس کے اسباب میں شامل ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات نوٹ کرنے والی آپ کو بتا دوں کہ گلسوئے یا کان پیڑے جس کو ہم انگریزی میں ممز بولتے ہیں، یہ یہاں پر سوجن ہو جاتی ہے انسان کے کانوں کے پاس اس جگہ پہ بہت زیادہ سوزش ہو جاتی ہے، سوجن۔ تو اس میں بعض اوقات جلن بھی ہوتی ہے۔ جلن کے دنوں میں اگر کسی مریض کو بھی ممز نکل آئے اور اس میں جلن ہوتی ہو تو جلن کے وقت اگر ہم سرد چیز کا اس کے اوپر لیپ کر دیں سکون یا وقتی سکون کے لیے، تو اس سرد لیپ کی وجہ سے ممز کی سوزش منتقل ہو کر خصیوں میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر خصیے سوج جاتے ہیں اور ان میں درد ہونے لگ جاتی ہے۔ خصیے میں شدید درد اور ورم رہتا ہے۔ پہلے 2-3 روز خصیہ سائز میں بڑھتا رہتا ہے اور اس کا قد بند مٹھی کے قد کے برابر ہو جاتا ہے۔ جتنی یہ انسان کی بند مٹھی ہوتی ہے تقریباً اس جتنا اس کا قد ہو جاتا ہے۔ یہ درد خصیوں سے جنگاسے میں جاتا ہے اور اسی جانب کی کمر میں بھی درد ہوتا ہے۔ منی کی ڈوریاں بہت موٹی ہو جاتی ہیں۔ ایسے کیسوں میں نبض باریک اور تیز چلتی ہے اور جھٹکا مارتی ہے۔ پیاس شدید لگتی ہے، بھوک تقریباً ماری جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں بعض کیسوں میں پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب مرض شدت اختیار کر جائے تو پیپ آنا بند ہو جاتی ہے یا بالکل برائے نام سی پھر آتی ہے۔ خصیے کی سوجن کم ہوتی جاتی ہے، پیپ کی مقدار بڑھتی جاتی ہے، مگر بعض اوقات خصیے کی سوجن کے ساتھ ہی مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر مرض اپنی جگہ پر واپس کبھی نہیں آتا۔ خصیوں کے ورم میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج بہت حیرت انگیز اور یقینی رزلٹ دیتا ہے۔ ایسا کسی اور طریقہ علاج میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ایلوپیتھک ڈاکٹروں، حکیموں، ویدوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس مرض کے اندر وہ ہومیوپیتھک کے جادو کو اپنا کام ضرور کرنے دیں اور پھر نتیجہ دیکھیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے استعمال ہونے والی میڈیسن کا نام ہے ایکونائٹ۔ اس کو ہم نے 12x طاقت میں لینا ہے۔ جو ہی مرض شروع ہوتا ہے اس وقت اس کو دینا شروع کر دینا چاہیے۔ اس دوائی کے 5 قطرے تقریباً ہر تیسرے یا چوتھے گھنٹے کے بعد مریض کو دینا چاہیے اور یہ طریقہ تقریباً 24 سے 36 گھنٹوں تک جاری رکھنا چاہیے۔ اکثر حالتوں میں یہ اکیلی میڈیسن ہی پورا کام کر جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ جب اس نے بہت اچھا کام کر دیا ہو تو اس کے ساتھ ہم پلساٹیلا میڈیسن کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ پلساٹیلا 1x یا 2x میڈیسن کے 5 قطرے ہر تیسرے یا چوتھے گھنٹے میں دینے چاہیے۔ بعض کیسوں میں ایکونائٹ اور پلساٹیلا آپس میں عدل بدل کر بھی دیتے ہیں اور یہ طریقہ نہایت موزوں بھی ہے۔ ان دونوں ادویات کو دینے سے ہر کیس میں تقریباً شاذ و نادر ہی ناکامی واقع ہوتی ہے۔ یہ ادویات
جلدی میں بند نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ کچھ عرصہ ان کو مسلسل دیتے رہنا چاہیے۔ مرض کی تیزی کے دوران مریض کو چارپائی پہ لیٹے رہنا چاہیے، اور زود ہضم غذا جیسی کہ بخار کے دوران انسان کو استعمال کروائی جاتی ہے، وہی اس کیس میں بھی استعمال کروانی چاہیے۔ خصیے کے اوپر برف یا ٹھنڈے پانی میں بھیگا ہوا کپڑا لپیٹ کے رکھنا چاہیے، اور اگر کسی مریض کو کسی وجہ سے اٹھنا پڑے تو خصیوں کو سہارا دے کر اٹھنا چاہیے۔ اسی لیے بعض کیسوں میں ایسے لنگوٹ پہنے جاتے ہیں جن سے خصیوں کو سہارا رہے، یا پھر ان پر ایسی تھیلی چڑھا دینی چاہیے جن سے ان کو سہارا رہے اور وہ لٹکے ہوئے نہ رہیں۔ اگر بعض کیسوں میں خصیوں کے قد کے سائز میں واپس فرق نہ پڑ رہا ہو تو مرگ سال اور سلفر دینے سے وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایکونائٹ اور پلساٹیلا اس کیس میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوئی، لیکن بعض دیگر وجوہات کی بنا پر اگر کبھی یہ ناکام ہو بھی جائے تو بیلا ڈونا کے دینے سے بہت جلدی آرام آ جاتا ہے، لیکن اگر مرض بہت ترقی کر چکا ہو تو ہمیں آرم میٹ پر غور کرنا پڑے گا۔ بیلا ڈونا اس وقت دینی چاہیے جب درد عصبی بہت شدت کا ہو رہا ہو اور درد ناقابل برداشت ہو۔ اس کو ہم 12x طاقت میں 2 سے 3 گھنٹے کے وقفے سے دہراتے ہیں۔ میں نے آرم میٹ کا بھی ذکر کیا تھا، یہاں پر اس کی بھی تھوڑی وضاحت بیان کر دیتا ہوں۔ آرم میٹ بھی جب عصبی درد شدت کے ہوں تو استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا فرق ہے کہ جب ایسا درد منی کی نالیوں یا ڈوریوں میں زیادہ محسوس ہو تو اس وقت آرم میٹ بہت اچھا کام کرے گی۔ منی کی ڈوریاں یا نالیاں اپنے قد سے بہت بڑھ جاتی ہیں، تقریباً 2 گنا 3 گنا موٹی ہو جاتی ہیں، اور ہاتھ لگانے سے یا دیکھنے سے بھی واضح محسوس ہوتی ہیں۔ جب ایسی حالت ہو تو بیرونی طور پر ہمیں آرنیکا لوشن میں کپڑا بھگو کر خصیوں کو اس میں لپیٹنا چاہیے۔ آرنیکا لوشن آپ گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ آرنیکا مدر ٹنکچر کا 1 ڈرام لے کے اور پانی 1 چھٹانک لے کر آپس میں ملانے سے آرنیکا لوشن تیار ہو جاتا ہے، یا پھر خصیوں پر السی کو باندھنا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی ضروری ہدایات بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ورم زدہ خصیے پر صابن کا پلستر لگانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ گھر میں یہ طریقہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب درد شدت کی ہوتی ہو، مرض بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہو، مثلاً ظاہر ہونے سے 3 سے 4 دن اس کو گزر چکے ہوں، اس کے اندر سوزش شدت کی ہو تو صابن کا پلستر لگاتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں۔ 1 انچ چوڑے کپڑے کے کافی ٹکڑے بنا لیں، دیسی کپڑا استعمال کریں، اور اتنے لمبے ہوں کہ فوطے جتنا بھی ان کا سائز بڑھ چکا ہے وہ اس کے اندر آسانی سے آ جائے۔ پھر آپ صابن کو پگھلا کر ان کپڑوں کے اوپر پھیلا دیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ خصیوں کے اوپر اس طریقے سے باندھ دیں کہ تمام خصیے اس کے نیچے ڈھک جائیں، اور پھر یہ پلستر کئی دن تک لگا رہنے دیں۔ آہستہ آہستہ سوزش اس پلستر کی وجہ سے کم ہو جائے گی۔ یہ بہت مفید چیز ہے اور اس کو گھر پر لازمی کرنا چاہیے۔ باقی مزید مختلف اوقات میں مختلف علامات کے ساتھ جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ان کے نام بھی آپ کو یہاں پر میں مینشن کر دیتا ہوں۔ کینابس سٹائیوا، کلیمیٹس، نکسوامیکا، مرکسال، سپائیجیلیا، سٹافسگیریا، سلفر، نائٹرک ایسڈ، کینتھرس، کاکولس اور برائٹا کارب، سپونجیا یا مزیریم ٹائپ کی بہت سی ادویات استعمال کی جا سکتی ہیں۔ امید ہے میری اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ شیئر کرنے سے کسی اور کا بھلا ہو جاتا ہے،
بہت شکریہ، خدا حافظ۔